السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ میرا قصور نہیں ہے، میرا فون ہینگ ہو گیا تھا، پتہ نہیں میرے فون کو کیا ہو گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد جا کے میرا فون اپنے آپ بند ہوا ہے، پھر اپنے آپ آن ہوا ہے، تب جا کر چلنا شروع ہوا ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو میرے فون کو کیا ہوا تھا، ورنہ ایپیسوڈ ٹائملی آ جاتی۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، یار ستمبر ایپیسوڈ نمبر 86، تحریر عریج شاہ۔ ایک سانس لینے دو۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی اسے صوفے پر بیٹھے دیکھ رہی تھی، جو ازبک کا لیپ ٹاپ لیے نہ جانے اس پر کیا کر رہا تھا۔ میرے تایا ابا کا بیٹا ہے نا، ایاز لالا، اس کے پاس بھی بالکل ایسا ہی کمپیوٹر ہے، ہم اس پر فلمیں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں بری طرح سے مصروف تھا جب اسے سامنے بیڈ کی طرف سے آواز سنائی دی تھی، یہ میرا نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں اس پر فلم لگا دیتا۔ تم ایسا کرو، میرا فون لے لو۔ اس نے اپنا فون اسے دینا چاہا تھا، جس پر اس نے منہ بنایا۔ میرے بابا کے پاس بھی ایسا ہی فون ہے، میں اس پر گیم کھیلتی ہوں۔ تم مجھے اپنے فون کے زیادہ ٹشن مت دکھاؤ، وہ اسے گھور کر بولی۔ تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا، وہ کہاں اسے فون کے ٹشن دکھا رہا تھا، اور فون میں بلا کوئی ٹشن دکھانے والی چیز تھی۔ اس میں ٹشن دکھانے والی کون سی بات ہے بلا؟ تم لے لو فون، چاہو تو کوئی گیم انسٹال کر کے کھیل لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے پھر سے آفر کی تھی۔ میں کسی کی چیزیں استعمال نہیں کرتی، میرے بابا نے کہا تھا جب میری شادی ہو جائے گی تب میں بھی فون رکھوں گی، بالکل آپا کی طرح۔ میری دونوں بڑی بہنوں کے پاس اپنا اپنا فون ہے، صرف میرے پاس ہی نہیں ہے، اور میں بھی لے لوں گی دوسرے ملک جا کر۔ ماسی حمیدہ کہتی تھی کہ دوسرے ملک جا کر اگر تجھے تیرے شوہر نے نہ پوچھا تو کوئی بھی نوکری کر لینا، اور پھر تیرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہوگا، تو اپنی مرضی کی ساری چیزیں لے لینا۔ ایک دفعہ میں دوسرے ملک چلی جاؤں، پھر میں اپنی نوکری کروں گی، اور پھر میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ وہ بیڈ پر لیٹی پتہ نہیں کون سے سہانے خواب سجا رہی تھی، جبکہ اس کی نوکری والی بات پر تو ارحم کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ یہ کیا بیکار باتیں سوچ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کوئی نوکری کرنے دوں گا؟ تم بیوی ہو میری، غیرت ہو میری، میں تمہیں کبھی کسی کے دھر پر بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ اگر مجھے تمہیں دنیا کے سہارے چھوڑنا ہوتا تو وہاں بستر پر پڑا یہاں اپنے دوست کی منتیں نہ کر رہا ہوتا کہ وہ تمہیں بچا لے۔ میری ماں کو کینسر ہے اور بابا ہارٹ پیشنٹ ہے، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد ہوں۔ وہاں میری ماں کا علاج چل رہا ہے، ایسے میں تمہارے ان بھائیوں نے مجھے سانس لینے کے بھی
قابل نہیں چھوڑا۔ جب میں یہاں سے وہاں پہنچا تب میں پوری طرح سے زندگی کی امید گنوا بیٹھا تھا۔ یہاں پاکستان کے کسی ڈاکٹر نے میرا علاج کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ مجھ میں اور مرے ہوئے انسان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایسے میں میرے دوستوں نے ہمت نہ ہارتے ہوئے مجھے وہاں پہنچایا۔ مجھے 17 دن کے بعد ہوش آیا تو ازبک نے اپنے وعدے کے مطابق تمہارے بابا سے رابطہ کیا اور فون پر تمہارا میرے ساتھ نکاح کروایا، لیکن میری حالت سنبھلی نہیں تھی۔ میں اب بھی بہت بری کنڈیشن میں تھا۔ ایسے میں میرے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میں پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ لوگ مجھے وہاں سے واپس لے کر نہیں جائیں گے۔ ازبک نے کہا کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس نے تمہارے بابا سے رابطہ رکھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اس بارے میں، بس مجھے ازبک کا سہارا تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تو میں اپنے دوست پر اعتبار کر رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا دوست اپنی دوستی نبھانے کے لیے اپنی زندگی کو اتنی بری کنڈیشن میں لے آئے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس کی زندگی کے اتنے برے وقت کی وجہ میں ہوں۔ اس کی محبت اس سے دور ہو گئی۔ تمہارے بھائیوں کو پہلے ہی شک تھا کہ میں زندہ ہوں۔ وہ ڈاکٹر کو دھمکی دیتے رہتے ہیں جس ڈاکٹر نے جھوٹ بولا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہی میں اس علاقے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ ورنہ تمہارے بھائیوں نے مجھے موت کے گھاٹ اتار کر ہی وہاں سے باہر نکلنے دیتے، لیکن میرے دوستوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ مجھے اس علاقے سے بچا کر نکال لائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے مجھے بچانے میں اپنی زندگی تک خراب کر دی۔ میں ابھی واپس پاکستان نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ ابھی تقریباً 17 دن پہلے میرے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی کنڈیشن کافی خراب ہے۔ ایسے میں ازبک نے کہا کہ وہ سب کچھ سنبھال رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم پریگننٹ ہو۔ یہ خبر سنتے ہی میرا دل مچل اٹھا تھا۔ میں تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر مجھے ہسپتال سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ایسے میں عائرہ بھابی کے ہارٹ اٹیک کی خبر ملی، لیکن یقین جانو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا ہے۔ ازبک فون پر صرف روتا تھا، وجہ نہیں بتاتا تھا۔ اگر وہ وجہ بتاتا تو میں اسی دن پاکستان آ جاتا۔ پھر میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ ڈاکٹر نے مجھے پاکستان آنے کی اجازت دے دی۔ اسی دن بابا کو پتہ چلا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ
فراڈ کیا ہے۔ یہاں پاکستان میں ہماری ایک کپڑے کی مل تھی جس کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے غیر قانونی طریقے سے ہتھیا لیا ہے۔ بابا کو بہت نقصان ہوا اور نقصان سے کہیں زیادہ رشتوں سے ملنے والے دھوکے نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میں چاہ کر بھی فوراً پاکستان نہ آ سکا اور ایسے میں میری ماما کو پتہ چل گیا کہ پاکستان آتے ہی تمہارے بھائی میرا قتل کر دیں گے، تو وہ تیار ہی نہیں تھی مجھے یہاں بھیجنے کے لیے، لیکن مجھے یہاں آنا تھا کیونکہ میری بیوی اور میرے بچے کا سوال تھا۔ مجھے اپنی بیوی کے لیے یہاں آنا تھا، اپنی چھوٹی سی بیوی کو یہ بتانا تھا کہ اس کا شوہر اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور یہ بچہ میرے لیے کتنا خاص ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا، جبکہ درخنیں جو حیرت سے اسے سن رہی تھی اس کی حرکت پر بری طرح سے سٹپٹا گئی۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ ایک کمزور لمحے کی گرفت میں ہوا۔ اس رات میں بہک گیا تھا۔ پہلو میں محبت ہو تو بڑے سے بڑا انسان بہک جاتا ہے۔ میں تو پھر ایک معمولی سا انسان ہوں۔ اس رات میں بہک گیا تھا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکا، حالانکہ میرا مقصد صرف اور صرف تمہاری جان بچانا تھا، لیکن تمہاری جان بچاتے بچاتے تمہاری چھوٹی سی جان کو مشکل میں ڈال دیا۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا اس کی گردن پر اپنے لبوں کا بھیگا لمس چھوڑتا اسے سرگوشی نما آواز میں بتا رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے قریب آ کر یوں سرگوشانہ آواز میں باتیں کرتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں کا بے باک لمس اس کے پیٹ پر چھوڑنا درخنے کو بری طرح سے بوکھلا کر رکھ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنے سینے میں قید کرتا اس کی گالوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس بکھیرنے لگا تھا۔ تم اس نے بڑی مشکل سے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی جب اس نے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے اس کی باتوں کو اس کی سانسوں سمیت قید کیا تھا۔ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی گرفت بڑھاتے ہوئے وہ اس کے نچلے لب کو کافی سختی سے اپنے لبوں میں دبائے ہوئے تھا اور ہم اس کی سانسوں کو کھینچ کھینچ کر خود میں اتار رہا تھا۔ درخنے کے دل کی دھڑکن 100 کی سپیڈ سے دوڑنے لگی تھی اور ہم اس کے لبوں پر اپنی گرفت تیز تر کرتا وہ اس کے ہونٹوں کا
نشیلا جام پی رہا تھا۔ اب سانسوں کی قید بڑھنے لگی تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی اور غم کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے مزاحمت کرتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں کھولتا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ درخنے کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتا، اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر آیا۔ اس کے ہاتھوں کی بے باکیاں اس کے بدن پر حق جتانے لگی تھی۔ اس کا مردانہ ہاتھ اس کے نازک سراپے کو محسوس کرنے لگا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ اس کی باہوں سے پھر پھرا کر آزاد ہوئی تھی اور ہم نے کافی غصے سے اسے گھورا تھا۔ درخنے دروازے کی طرف بھاگتی، دروازہ کھولتے ہوئے اپنے دوپٹہ پیروں میں پھینک کر دروازے تک پہنچی تھی، کیونکہ اس کے دوپٹے کو پکڑ کر ارقم نے اسے دوبارہ اپنے قریب کرنا چاہا تھا۔ اس کا ارادہ نہیں تھا دروازہ کھولنے کا، لیکن وہ دروازہ کھول چکی تھی اور ہم نے بے اختیاری میں اپنی شرٹ کے جو بٹن کھولے تھے انہیں واپس بند کرتے ہوئے دروازے کی طرف متوجہ ہوا تھا جہاں فارغہ بیگم کھڑی تھی۔ درخنے، تم نے دوائی نہیں کھائی ہوگی، وہ تم کہہ رہی تھی نا دوائی کھانے کے بعد چکر ختم نہیں ہوتے؟ تو یہ لو، دوائی سخت ہوگی، آج سے تم دوائی دودھ کے ساتھ لینا۔ وہ دودھ کا گلاس اسے تھماتے ہوئے کہنے لگی تو وہ دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں دیکھ کر فارغہ بیگم کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ مجھے یہاں اندر ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں سونا ہے، وہ جلدی سے کہتی دروازے سے نکلتی بھاگتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یوں اچانک میرے کمرے میں کیوں جانا ہے؟ کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ اور اگر دیکھ بھی لیا تو گھبرا کیوں رہی ہو؟ ارحم ہے نا تمہارے ساتھ؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ارحم ساتھ نہیں ہے، ارحم ہی تو بھوت ہے، وہ کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑاتی بھاگ کر ان کے کمرے میں غائب ہو گئی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا، وہ میرے کمرے میں چلی گئی ہے، کہہ رہی ہے کہ تم بھوت ہو۔ ارحم اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے دروازے تک آیا تھا جب فارغہ بیگم حیرت سے اسے دیکھ کر بتانے لگی،
اس کی تو ایسی کی تیسی یہ بھاگ کر آپ کے کمرے میں کیوں بند ہو گئی ہے؟ ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے؟ وہ غصے سے کہتا ان کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے۔ بچی ہے، فی الحال تمہارے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی۔ میاں بیوی کے تعلق کو وہ اس طرح نہیں سمجھتی جس طرح تم اسے سمجھانا چاہ رہے ہو، اور میرے خیال میں فی الحال وہ اس رشتے کو قبول بھی نہیں کر پا رہی۔ تمہیں اسے وقت دینا ہوگا، بلکہ آج کی رات اسے وہیں میرے پاس رہنے دو۔ میں اسے سمجھاؤں گی۔ دیکھو بیٹا، رشتے یوں اچانک نہیں بنتے، آہستہ آہستہ رشتے کو سمجھنا پڑتا ہے، اور فی الحال وہ اس چیز کے لیے تھوڑا سا وقت چاہتی ہے۔ تم فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، بس اسے تھوڑا سا وقت دو۔ تم آج سو جاؤ اپنی بیوی کے بغیر، فکر مت کرو۔ میں اسے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اب اس کے ذہن پر ہے کہ وہ کس حد تک سمجھتی ہے۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ان کا ارادہ درخنے کو دوائی دینے کا تھا، لیکن دروازہ کھولا تو درخنے ان کے بیڈ پر کمبل میں گھسی گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ وہ اسے کیا سمجھاتی؟ وہ تو مزے سے خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ کدھر جا رہی ہو جانے من؟ ادھر تو آؤ میرے پاس۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر فریش ہونے جا رہی تھی، جب زارق نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کرتے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرا دیا تھا اور اسے اپنے نیچے کیا تھا۔ پلیز چھوڑیں نا زارق، مجھے جانا ہے۔ یقیناً بابا جاگ گئے ہوں گے، میں ان کے لیے چائے بناؤں گی، اور امی کے لیے بھی۔ وہ اس کی باہوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے نہیں میری جان، تمہیں ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کام ملازم کر لیں گے، تم اپنے شوہر کی فکر کرو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے گلاب کی طرح کھلاتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرنے لگا۔ اس کا ارادہ صبح صبح ہی اس کے ہوش ٹھکانے لگا کر اپنے جذبات کو پرسکون کرنے کا تھا۔ نہیں نا، وہ اس کے لبوں کے وار سہتی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی تھی، جبکہ وہ اس کے ہاتھ ہٹائے بغیر اس کے چہرے کو آزاد کرتا اس کی گردن پر جھک گیا تھا، اور اب وہ وہاں پر اس کے ہونٹوں کی بے قراریوں نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ جب اچانک زارق کا فون بجا۔ وہ اچھا خاصا
بد مزہ ہوا تھا۔ پھر فون کو اگنور کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ لیکن فون والا بھی کافی ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ وہ مسلسل فون کرنے لگا تو پری نے اسے زبردستی فون اٹھانے کے لیے کہا تھا۔ کوئی بار بار فون کر رہا ہے تو یقیناً کوئی ضروری کام ہوگا۔ میری جان ہلکان کیے جا رہے ہیں۔ فون پر بھی ذرا غور کر لیں، صرف رومانس کرنا ہی کام نہیں ہوتا، اور بھی زندگی میں کام کرنے ہوتے ہیں۔ وہ تنگ آ کر بولی تھی، جس کے لبوں کے وار نے اسے تھوڑے ہی لمحوں میں بوکھلا کر رکھ دیا تھا، جبکہ وہ ایک لمحے کے لیے اسے آزاد کرتا۔ فون اٹھا کر دوبارہ اس کے قریب آنے ہی لگا تھا کہ وہ اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ جبکہ وہ واش روم کے دروازے کو گھور کر فون پر آنے والی ارشد کی کال کو اٹینڈ کرنے لگا۔ وہ یار، میں نے تجھے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ کچھ ہی دن میں کالج واپس اوپن ہونے والے ہیں، تو ہم نے واپس جانا ہے۔ یہ مشن تقریباً حل ہونے کے قریب ہے۔ ایسے میں ہمیں کالج واپس سٹارٹ ہوتے ہی کراچی چلے جانا چاہیے۔ تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ فون کان سے لگائے سارق سے پوچھ رہا تھا، جو صبح صبح اس کی یہ باتیں سننے کے بجائے پری کی باہوں میں اپنا وقت حسین کر گزارنا چاہتا تھا۔ اچھا، صبح صبح پھر سے اچھی خاصی بڑی مشکل سے اس کے کنٹرول میں آئی تھی۔ وہ آج کل بس انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ اپنے سسر اور ساس کو امپریس کیسے کرے۔ اس نے کل ہی اس سے بات کی تھی کہ کچھ دنوں میں وہ لوگ واپس کراچی جانے والے ہیں، جس پر بڑی میڈم نے کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں جا رہی، وہ یہیں پر رہے گی اور اپنے ساس سسر کو امپریس کرے گی، انہیں بتائے گی کہ وہ الینا سے بہتر ہے۔ کل رات تو اس نے اسے پرسکون کیا تھا، لیکن صبح اٹھتے ہی اس نے صبح صبح اس کی باہوں سے آزاد ہونے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے نیچے جانا ہے، امی اور بابا کے لیے چائے بنانی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اس کا پکا پکا ارادہ ان لوگوں کی خدمتیں کر کے ایک اچھی بہو بننے کا تھا، لیکن وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ وہ اسے اچھی بہو بنانے کے چکر میں ہرگز نہیں ہے، وہ اس کو اچھی بیوی بنانے کے چکر میں ہے۔ اس کا ارادہ اس سے صرف اپنی خدمتیں کروانے کا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو مجھے ایک دن پہلے بتا دینا کہ کب چلنا ہے، میں پیکنگ کر لوں گا، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ ہاں، میں سوچ رہا ہوں کہ سنڈے تک نکلتے ہیں، منڈے کو پھر کالج سٹارٹ ہو جائیں گے، اور پھر
میں کراچی والا آفس جوائن کر رہا ہوں۔ میرے دادے نے کہا ہے کہ مجھے اپنے کام کے ساتھ ساتھ آفس وغیرہ بھی دیکھنا ہوگا جو میرے حصے میں آتا ہے۔ ازبک کچھ مدد کرے گا، باقی کچھ تجھ سے ہیلپ لے لوں گا۔ تو نے بھی تو اپنے ابا کو خوش کرنے کے لیے بزنس کے کورسز کیے تھے نا، اور تجھے ایکسپیرئنس بھی ہے آفس وغیرہ سنبھالنے کا۔ وہ اسے بتانے لگا تھا جبکہ زارق کو خوشی ہوئی تھی کہ وہ اپنے بزنس میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ ہاں کیوں نہیں میری جان، میں ضرور تیری مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا، تاکہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم اپنے کام میں انٹرسٹ لے رہے ہو۔ جو تیرا ہے اسے سنبھالنے میں بھلا کیسی قباحت، اور بہتر ہوگا کہ تو رائق سے سیکھتا۔ میرا نہیں خیال کہ ازبک کو کراچی والے آفس کے کام کی زیادہ سمجھ ہے۔ وہ یہاں کا کام تو رائق سنبھالتا تھا۔ وہ اسے مشورہ دے رہا تھا۔ میں اس بندے کی شکل دیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور تو کہتا ہے کہ میں اس سے سیکھوں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ارے نہیں کہتا یار، مشورہ دے رہا ہوں۔ وہ بہتر جانتا ہے، باقی تیری مرضی ہے، تو جس سے سمجھنا چاہے۔ وہ فوراً بولا تھا، رائے کے نام پر وہ برا مان جایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ملتا ہوں تجھ سے شام میں، آج کچھ کام ہے مجھے۔ فون بند رہے گا، وہ بولا تو اس نے وجہ پوچھے بغیر ہی اسے خدا حافظ کر دیا تھا، کیونکہ وجہ کا کچھ حد تک اسے اندازہ تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ یہاں بازاروں میں گھومتے ہوئے کچھ فقیر مشکوک لگ رہے ہیں، اور ان فقیروں کی انفارمیشن لینے جا رہا تھا۔ تو ایسے میں وہ بھیس بدل کر جانے والا تھا، تو یقیناً اس نے فون وغیرہ استعمال نہیں کرنا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے ایک نظر واش روم سے نکلتی اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ جلدی آئینے کے سامنے آتی اپنے بال بنانے لگی تھی۔ بیوی جنت شوہر کی خدمت کرنے سے ملتی ہے، ساس سسر کی خدمت کرنے سے نہیں۔ وہ اسے نیلے رنگ کی خوبصورت کلیوں والی فراک میں غضب ڈھاتے دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اس کی قربت کے لیے مچلنے لگی تھی۔ شوہر کی رات میں نے بہت خدمت کی ہے، اب مجھے ساس سسر کی خدمت کرنی ہے، اسی لیے شوہر صاحب مزید تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، جیسے روز سو جاتے ہیں۔ وہ بھیگے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی دوپٹہ اپنے سر پر سجا چکی تھی۔ شوہر کو تڑپانے والوں کی بھی نیکیاں کاؤنٹ ہوتی ہیں،
اس نے اچانک سوال کیا تھا۔ بیڈ پر دونوں ہاتھوں کے اوپر سر رکھے لیٹتے وہ بے باک نگاہوں سے اس کے نازک سراپے کو دیکھتا اسے نروس کر رہا تھا۔ وہ تو نہیں پتا، لیکن بیوی کو اس طرح گھورنے والوں کی نیکیاں ہرگز کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ اس کی نگاہوں کی بے باکیوں سے گھبرا کر وہ بولی تھی، اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ اوہ ہیلو، بیوی کو گھورنے کا پرمٹ ہے میرے پاس۔ تم ایسا ہرگز کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتی مجھ پر۔ میں ایسے گھوروں یا ایسے قریب آ کر تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال کر تمہیں اپنے قریب کھینچ دے اپنے سینے سے لگا لوں، ہر چیز کا پرمٹ ہے میرے پاس۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کے قریب آتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جبکہ اس کی بے باک حرکت پر وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ زارق ہاں، سو جاؤں گا میں واپس۔ تم سے تو بہتر وہ الینا ہے جو میرے ایک اشارے پر بھاگی چلی آتی ہے۔ اتنا کون تڑپاتا ہے اپنے شوہر کو؟ بے باک اور بولڈ بیوی سے شادی کی تھی یہ سوچ کر کہ کم سے کم بیوی کے لیے تڑپنا تو نہیں پڑے گا، لیکن نہیں، میں ہی غلط تھا۔ کیا فائدہ ایسی بے باک اور بولڈ بیوی کا جو قریب بھی نہ بٹکنے دے۔ وہ مایوسی سے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر الٹا بیڈ پر لیٹ گیا تھا، جبکہ اس کی ناراضگی پر تو پری کی جان پر بن آئی تھی۔ زارق، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس بیڈ پر آتے ہوئے بولی تھی، جب اچانک زارق کا فون بجنے لگا۔ تمہارا جو بھی مطلب تھا، ابھی میں سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ وہ کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ پریشان سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی ناراضگی نے اسے لمحوں میں بے حال کر دیا تھا۔ اپنے ساس سسر کو خوش کرنے کے چکر میں اس نے اپنے شوہر کو ناراض کر لیا تھا، اور اس کی ناراضگی اسے سچ مچ میں پریشان کر گئی تھی۔ آئرہ غصے میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک بھرپور نظر پورے کمرے میں دہرائی تھی۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کر اس کا ارادہ واپس نیچے جانے کا تھا۔ شاید ازبک کمرے سے نکل چکا تھا۔ ابھی وہ واپس دروازے کے پاس آنے کی نیت سے آئی تھی، جب اچانک ہی اسے پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ واش روم میں نہا رہا تھا۔ وہ جانے کے بجائے اس کا انتظار کرنے لگی۔ ہاں، بہت ہو چکا تھا، اب یہ معاملہ کلیئر کرنا تھا۔ اب وہ اسے بتا دینا چاہتی تھی
کہ وہ کسی امید میں نہ رہے۔ اس نے یہ رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو مطلب کہ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اب کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ ہر قیمت پر ازبک سے طلاق لے کر اس رشتے کو یہیں پر ختم کرنے والی تھی۔ اب اس وقت وہ کچھ بھی کیوں نہ کر لے، یہ رشتہ اب قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اس کی ہر طرح کی امید ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے۔ وہ انسان شاید اس کے دل سے اتر چکا تھا، اور دل سے اترے ہوئے لوگ دوبارہ واپس وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے، اسی لیے ازبک بھی اب کوشش نہ ہی کرے تو بہتر تھا۔ آج وہ اس کی ہر طرح کی غلط فہمی کو دور کر دینا چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کی زندگی میں واپس آ سکتا ہے۔ وہ اسے ہر طرح سے بتا دینا چاہتی تھی کہ اب ازبک درانی اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج سے وہ سرے سے یہ تعلق ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو سامنے بیڈ پر آئرہ کو بیٹھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ آئرہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اسے یہاں اوپر اپنے کمرے میں دیکھے گا۔ خیر وہ اس کا ہی تو کمرہ تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا تھا، جبکہ آئرہ اسے باہر نکلتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ چہرہ پھیر گئی۔ اس کا چہرہ پھیرنے کا مطلب وہ ہرگز نہیں سمجھا تھا، جبکہ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کی نگاہ آئینے کی طرف گئی تھی۔ وہ جسم پر صرف تولیہ لپیٹے ہوئے تھا۔ یقیناً وہ شرم محسوس کر رہی تھی۔ اس کا کثرتی وجود سامنے مرر میں کافی دلکش لگ رہا تھا۔ اسے اب آئرہ کے چہرے کے پھیرنے کی وجہ سمجھ میں آئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تمہیں حق ہے ہانا، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ یار دیکھ لو تم مجھے اس طرح دیکھنے کا حق اور کوئی نہیں رکھتا۔ وہ اس کے قریب آتا، اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہتا، اس کے کانوں پر اپنے لب رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ ایک جھٹکے میں اس سے دور ہوتی فاصلہ بنا گئی تھی۔ کسی غلط فہمی میں مت رہیے ازبک خان درانی صاحب، مجھے آپ کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور ذرا فاصلے پر رہ کر بات کریں۔ میں یہاں آپ کی کوئی بھی فضول کوئی سننے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ آپ سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ وہ فاصلہ بناتے ہوئے دور ہٹتی ایک نگاہ اسے دیکھتی، نگاہیں دوبارہ سے جھکا گئی تھی، جبکہ اس کی اٹھتی جھکتی پلکوں کا رقص ازبک کو کافی محظوظ کر رہا تھا۔
وہ لبوں پر دلکش مسکراہٹ لیے اس کی اگلی بات سننے لگا، کیونکہ وہ خود بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس کی خانہ صبح صبح آخر اس کمرے میں کیسے آ گئی۔ آخر اس کی خانہ کو اس پر اتنا ترس کیسے آ گیا کہ وہ خود اسے اپنا دیدار کروانے یہاں آئی۔ میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ میں نے ایک وکیل سے بات کر لی ہے اور وہ میرا کیس لینے کو تیار ہے۔ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ اب آپ کا اور میرا یہ رشتہ مزید نہیں چل سکتا، تو بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے فاصلے پر رہیں۔ میں جانتی ہوں کل رات آپ میرے کمرے میں موجود تھے اور آپ نے میرے کمرے میں آ کر کون سے وکیل کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ آپ میری بات سنیں پہلے۔ وہ اس کی بات کاٹنا چاہتی تھی جب اچانک ازبک نے ہاتھ اٹھایا اور اس کا اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرنا عائرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گیا تھا۔ بکواس نہیں، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ کون ہے یہ وکیل اور اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ازبک خان درانی کا گھر توڑنے کی جرأت کرے؟ نام بتاؤ اس کا۔ گھر سے اٹھا کر جہنم میں نہ پھنکوا دیا تو نام ازبک خان درانی نہیں، وہ دہارا تھا۔ وہ میرا وکیل ہے اور آپ اسے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں آپ سے طلاق بکواس بند کرو۔ اگر میں برداشت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بار بار یہ ناپاک لفظ ہم دونوں کے بیچ لا کر ہم دونوں کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرو گے۔ ہاں نہ مانتا ہوں، ہو گئی مجھ سے غلطی، نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے یہ سب کچھ۔ نہیں سمجھ میں آیا کیا بکواس کر رہا ہوں۔ اب جب سمجھا ہوں تو اپنی غلطی پر پچھتا رہا ہوں۔ جانتا ہوں میری غلطی معافی کے لائق نہیں۔ تم اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تم میری زندگی ہو، میری جان ہو۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ اس دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ تو تم اپنے دماغ سے یہ سوچ نکال دو کہ تم کبھی مجھ سے دور ہو سکتی ہو۔ میں نے تمہیں وقت دیا تھا، تمہیں خود سے دور کیا تھا، تم سے فاصلہ بنایا تھا، صرف اس لیے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ۔ جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن تم مجھے بغیر موقع دیے فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ یہ میری بھی زندگی ہے اور میں تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دوں گا۔ تم میری ہو اور مرتے دم تک تم میری رہو گی۔ میں تم پر کبھی اپنی ملکیت ختم نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے دماغ سے یہ فضول سوچ نکال دو کہ تم کبھی مجھ سے آزاد ہو سکتی ہو۔ وہ اس کے قریب، بے حد قریب کھڑا تھا۔ وہ
تو مطلب آپ مجھ پر اپنا فیصلہ تھوپیں گے، مطلب کہ اب آپ وہ کریں گے جو اس خاندان کے مرد ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اپنا حکم چلانا، اپنی مرضی چلانا، اپنی بات پر مہر لگانا، عورت کو پیر کی جوتی سمجھنا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تم میرے لیے کیا ہو خانہ، یہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو، اپنا مقام اپنی ہی نظروں میں مت گراؤ، میرے دل میں تمہارا مقام بہت اونچا ہے، اگر تم پر اپنا فیصلہ تھوپنا ہوتا تو پہلے ہی دن تمہیں کسی دوسرے کمرے میں نہیں جانے دیتا۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہوں، جو بن پا رہا ہے وہ کر رہا ہوں، تمہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف تمہارے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے، تم پر اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے۔ جانتا ہوں میری غلطی بڑی ہے، اسی لیے ہر وہ کوشش کر رہا ہوں جو تمہارے دل کو میری طرف سے صاف کرنے کے لیے، لیکن تم تو طلاق کی بات پر گانٹ باندھ کر بیٹھ گئی ہو۔ ہر مسئلے کا حل رشتہ ختم کرنا نہیں ہوتا، ہمارا رشتہ بہت خوبصورت ہے، اس سے وقت اور حالات کی نظر مت کرو، وہ اس کے قریب آتا، اس کا چہرہ تھامے اپنے ہاتھوں میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، خان پلیز مجھے مجبور نہ کریں، میں ایک ایسے رشتے کو نہیں نبھا سکتی جس میں میری کوئی عزت نہ ہو، آپ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے وہ میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوں، یہ دکھاوا نہ کریں، آپ کے ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو محبت نہیں تھی مجھ سے، وہ فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ کیا مجھے محبت نہیں تھی تم سے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا، وہ اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی صرف ایک لمحے میں۔ ہاں، آپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو آدھی رات کو میرے قریب آ کر میری بے ہوشی کا فائدہ نہ اٹھاتے، میرے فیصلے کو یوں بے مول نہ کرتے۔ وہ بولی تو وہ اس کو حیرت سے دیکھنے لگا، اتنی سی بات پر وہ اس کی محبت پر الزام لا رہی تھی۔ میں نہیں آیا تمہارے پاس، وہ مکر گیا تھا۔ ہاں، وہ کہہ سکتا تھا نا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، اگر اتنی سی بات پر وہ اس کی محبت سے انکاری ہو رہی تھی تو وہ بھی اتنا سا جھوٹ بول سکتا تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ کل رات کو میرے کمرے میں آئے تھے، اس سے پہلے بھی آپ آتے رہے ہیں، کل رات آپ میرے کمرے میں موجود تھے، وہ پورے یقین سے بولی تھی، نہیں خانہ، میں نہیں آیا تمہارے کمرے میں، پہلے آتا تھا لیکن اب نہیں آتا۔ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا خانہ، لگتا ہے اپنے خوابوں میں مجھے اپنے بے حد قریب محسوس کرتی ہو، مجھے بہت مس کرتی ہو، میرے لمس کے لیے تم بھی تڑپ رہی ہو، آؤ نا اس تڑپ کو مل کر ختم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باہوں میں سماتے ہیں، سارے گلے شکوے بھول کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ اس کے لب دلکشی سے مسکرائے تھے، مطلب آپ کل رات میرے کمرے میں
نہیں آئے تھے، وہ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ازبک کے برہنہ سینے سے پانی کی بوندیں زمین پر گرتی فرش کو بھگو رہی تھی۔ نہیں ہانا، میں نہیں آیا، وہ پرسکون انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن یہ جھوٹ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ اپنی ہانا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ کنفیوز تھی۔ وہ یقیناً یہی سوچ رہی تھی کہ وہ ازبک کو خوابوں میں دیکھنے لگی ہے۔ آپ نہیں آئے تھے؟ اس نے پھر سے پوچھا، تو ازبک نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مطلب آپ نہیں آئے تو کوئی اور آیا تھا، کسی اور نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی جب ازبک نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ بس چپ، ایک لفظ مت بولنا، خبردار۔ جو ایک آنسو بھی بہایا۔ وہ اس کی آنکھوں سے اچانک گرتے آنسو دیکھ پریشان ہو چکا تھا۔ جبکہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتی وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ نہیں آئے تھے میرے کمرے میں، کوئی اور آیا تھا۔ میں پہلے ہی گندی، بے نام و نشان، مجھے کسی نے اور گندا۔ وہ اپنا دوپٹہ ایک جھٹکے سے اپنی گردن سے کھینچ کر زمین پر پھینکتی اپنی گردن پر موجود داغوں کا دیدار اسے کروانے لگی، تو ازبک نے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ میں آیا تھا، میں آیا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اس دنیا میں۔ کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ میری خانہ کی خوشبو کو بھی قریب سے محسوس کر سکے۔ تمہارے بدن پر دیے گئے سارے داغ میری محبت کی نشانیاں ہیں۔ میں آیا تھا کل رات تمہارے کمرے میں، تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر تمہاری گردن پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑے تھے۔ کوئی نہیں ہے میرے علاوہ، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میری بیوی کو چھو سکے۔ وہ اسے خود میں بھینچتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے پچھلے لمحے کی اذیت کو کم کرنے لگی تھی۔ وہ ایک لمحے میں آگ کی دہکتی بھٹی سے ٹھنڈی میٹھی ہوا کے سائے میں لے آیا تھا۔ وہ پوری شدت سے اسے خود سے لگائے ہوئے تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے پاس آنے کی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں، آپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، تب کیوں بار بار میرے قریب آتے ہیں آپ؟ وہ اس کے سینے پر مکوں کی برسات کرتے ہوئے اگلے ہی لمحے شکموں پر اتر آئی تھی، جبکہ ازبک جو اس کے نازک وجود کو خود میں چھپائے ہوئے تھا، اس کے شدید ری ایکشن پر ایک نظر اسے دیکھتا، ایک جھٹکے میں اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا تھا۔ اس کے اچانک قریب کرنے پر وہ ایک دم سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے فاصلہ بنانے کی کوشش کرنے لگی، جس کو ازبک نے اسی لمحے پکڑ کر پیچھے کی طرف قید کرتے اس کے لبوں پر اپنی گرفت بڑھائی تھی۔ وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں بسائے اپنی گرفت تیز کر رہا تھا۔ اس کا نازک سراپا اس کی باہوں میں بری طرح سے قید ہو چکا تھا، جبکہ وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے کر آتا اس پر سایہ فکن ہوا تھا، اس کی سانسوں کو قید کرنے لگا تھا۔
وہ اسے بات کرنے کی مہلت کیا دیتا، وہ تو اس کی سانسیں بھی اپنی قبضے میں لے چکا تھا۔ وہ اسے سانس تک لینے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اپنی رات کی شدتوں برے نشان کو مزید گہرا کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کی بے باکیاں اس کے نازک سراپے پر بڑھائی تھیں۔ وہ بے باکی سے اس کے ایک ایک نقش کو چومتا، اس کے پور پور پر اپنے نشان چھوڑنے لگا۔ اس کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی۔ کہنے کو تو صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، لیکن اس کمرے میں ایک دفعہ پھر سے رات کا سناٹا چھا چکا تھا، اور اس اندھیرے میں گونجتی ان دونوں کی سانسیں ایک سیمانی سا ماحول بنا گئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی رومانٹک سی ایپیسوڈ۔ تو گائز، کہنا مجھے یہ تھا کہ آپ لوگ ایک لائن کا ریویو دو، دو لائن کا ریویو دو۔ جب آپ 10-12 پوسٹیں کرتے ہو گروپ میں تو ایک آدھ لنک بھی پوسٹ کر دیا کرو، کیونکہ کامنٹ سیکشن میں سب کے کامنٹس یہی ہوتے ہیں کہ لنک دیں لنک دیں، تو آپ لوگ لنک ساتھ میں ہی شیئر کر دیا کرو، تاکہ جو بار بار پوچھتے ہیں وہ مجھے مینشن کرتے ہیں، تو بار بار نوٹیفیکیشنز مجھے آتی ہیں۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ آپ کو چاہیے تو جناب آپ کو 1200 لائکس پورے کرنے پڑیں گی، تو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ اور جو لوگ رومانس نہیں پڑھتے وہ لوگ ناول یہیں پر پڑھنا چھوڑ دیں، کیونکہ آگے یہ ناول رومانٹک ہونے والا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ بعد میں آپ لوگ اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔